الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واللہ ولی المؤمنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہر والے حضرات اندر تشریف لے آئیں تاکہ میں آپ کے قریب سے زیارت کر سکوں۔ اپنی زیارت کرواتے رہا کریں، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ابھی ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ رب العزت نے ہماری ارواح سے عالم ارواح کے اندر ایک عہد لیا جسے ہم عہد الست کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری ارواح سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہم سب کی ارواح نے مل کر جواب دیا بلا، جی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس اقرار کے دوران اللہ رب العزت نے ہماری ارواح کو دو نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک تو اللہ رب العزت نے بلا حجاب ہماری ارواح کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور دوسری نعمت اعزاز اللہ رب العزت نے ہماری ارواح کو بلا حجاب اپنا دیدار کروایا۔ جب ہم اس دنیا کے اندر آئے، ان دو اعزازات کے نتیجے میں اللہ نے اس دنیا کے اندر دو نعمتیں اور عطا فرمائی۔ ہم کلامی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں شوق علم عطا فرمایا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے علم کے اندر اضافے کا کوشاں ہوتا ہے، اس کی چاہت اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ انسان اور جوان تو اپنی جگہ پہ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نالج کے اندر اضافہ ہو جائے۔ وہ چھوٹا بچہ بارہا اپنے والد اپنی والدہ سے مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے، ابو یہ کیا چیز ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے، تو یہ کیوں ہے۔ وہ بچہ مختلف سوالات گھر کے تمام افراد سے کرتا ہے۔ اس بات کی علامت پائی جاتی ہے کہ انسان علم کے اندر اضافے کا متمنی ہے۔ بندہ سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اپنی گاڑی کو جو سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے بریک لگا کے شیشہ کھول کے پوچھتا ہے اللہ خیر کرے کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ اب اس بندے نے موٹر وے کے اوپر، جی ٹی روڈ کے اوپر، مین روڈ کے اوپر گاڑی کو کیوں روکا، یہ ایکسیڈنٹ والی جگہ پہ کیوں کھڑا ہو گیا؟ یہ چاہتا ہے کہ میرے علم کے اندر اضافہ ہو جائے یہاں نقصان کتنا ہوا ہے۔ تو ہر بندہ علم کے اندر اضافے کی چاہت رکھتا ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے فرمایا قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا،
محبوب آپ کہہ دیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سید الاولین والآخرین سارا علم آپ کو عطا کر دیا گیا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، سارا علم دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ پیغمبر سے فرما رہے کہ آپ یہ دعا مانگے، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں معلومات کی دعا نہیں مانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں علم نافع کی دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع کسے کہا جاتا ہے؟ جس علم کے اوپر انسان کو عمل کی توفیق مل جائے وہ علم نافع ہوتا ہے۔ آج کے دور کے اندر علم کی کوئی کمی نہیں ہے، معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی پائی جاتی ہے تو عمل کی کمی پائی جاتی ہے۔ میں نماز، روزے، حج وغیرہ کی بات نہیں کرتا، ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر پھاٹک بند ہے تو گاڑی جو آگے لگی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے گاڑی کھڑی کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اور ڈرائیوروں کو دیکھتے ہیں کہ جو لائن لگی ہوتی ہے اس لائن کو چھوڑ کر اپنی علیحدہ لائن بنا لیتے ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ میں اپنی لائن بناؤں گا تو پھاٹک کھلنے کے اندر ہر بندے کے لیے پریشانی ہوگی، اگر میں بھی سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں، ادھر سے بھی 2-3 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں تو ہر بندے کے لیے پریشانی ہوگی۔ اب یہ جو مسلمان کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والا ہے یہ بھی تو گناہ ملتا ہے۔ ہر بندے کو اس کا علم ہوتا ہے لیکن اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ سگنل ہوتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ جب سرخ لائٹ جلتی ہے تو اس وقت گاڑی کو روکنا ہوتا ہے، لیکن ہمارا آج کا نوجوان طبقہ، ہمارے بھائی، وہ بات کے اندر کہتے ہیں میں تو سگنل توڑ کے آ گیا، میں نے تو اس بندے کی پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر بندے کو گناہ ملتا ہے۔ ایک تو ہے رات کا وقت، زیادہ ٹریفک نہیں ہے، بندہ سگنل توڑ کے جا سکتا ہے، لیکن دن کے وقت جہاں پولیس والا کھڑا ہوا ہے، جہاں اشارہ جل رہا ہے تو وہاں علم ہے کہ یہاں پہ رکنا چاہیے، لیکن ہم اپنے علم کے اوپر اس وقت بھی عمل نہیں کرتے۔ اور ڈرائیور میری بات کو سن کے ہنس رہا ہے، چونکہ ڈرائیور کی غلطی بتائی گئی نا۔ میرے ساتھ یہ ساتھی ڈرائیور ہوتے ہیں، ہم مختلف علاقوں میں بیانات کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ جو گاڑی والا پیچھے سے ہارن دے اور لائٹیں مارے تو آپ اس کو راستہ دے دیا کریں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس بندے کی مجبوری کیا ہے۔ اگر آپ 100 کی سپیڈ میں جا رہے ہیں تو 80 کی سپیڈ میں آ جائیں، 80 میں جا رہے ہیں تو 60 میں آ جائیں، اسے راستہ دے دیں۔ اس نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، ہسپتال جانا ہے، کسی میٹنگ میں جانا ہے، اس بندے کی کیا مجبوری ہے؟ ہم ایک مرتبہ میاں والی کے علاقے میں جا رہے تھے تو راستہ بہت تنگ تھا، سنگل سڑک تھی، تو جیسے ہم جا رہے تھے تو سامنے سے ٹریکٹر آ رہا تھا، پیچھے اس کے وزن تھا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی آپ سڑک سے نیچے اتاریں، اس بندے کو راستہ دے دیں، اس کے پاس وزن بہت زیادہ ہے۔ جو ہی ہم نے گاڑی نیچے اتاری، وہ ٹریکٹر والا قریب آیا تو اس نے ٹریکٹر کے اوپر کھڑے ہو کے یوں سلوٹ مارا۔ اب اس بندے کا دل خوش کیوں ہو گیا کہ اسے راستہ مل گیا۔ اگر مسلمان دوسروں کے لیے راحت پہنچانے والا بن جائے، مسلمان کو اچانک خوشی پہنچا دے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو علم ہر بندے کو ہوتا ہے لیکن عمل کی کمی پائی جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کے اوپر عمل کیا کریں اور اللہ سے علم نافع مانگا کریں، اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو اللہ نے ہم کلامی کے نتیجے میں ہمیں شوق علم عطا فرمایا، اور عالم ارواح کے اندر ہماری ارواح کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا۔ اس دیدار کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں سوز عشق عطا فرمایا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ حسن پرست ہے، ہر بندے کے اندر حسن پرستی پائی جاتی ہے۔ خوبصورت گلاب کو دیکھ لے اس کے اوپر مر مٹتا ہے، خوبصورت کپڑے کو دیکھ لے اپنا دل دے بیٹھتا ہے، خوبصورت پرندے کو دیکھ لے تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، خوبصورت جانور کو دیکھ لے، مکان کو دیکھ لے، مسجد کو دیکھ لے تو اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے فانی ٹھپوں کے اوپر مر مٹتے ہیں، اپنا دل اس کو دے بیٹھتے ہیں۔
ہر انسان کے اندر حسن پرستی پائی جاتی ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ دنیا کی فانی چیزوں پر مر مٹنے کی بجائے اپنے پروردگار ذوالجلال کے ساتھ محبت کرے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی محبت بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ جو بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ میرے دل کے اندر کسی بھی چیز کی محبت نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ہر بندے کے دل میں کسی نہ کسی چیز کی محبت ضرور ہوتی ہے، یا تو چیزوں کی محبت ہوتی ہے، یا لوگوں کی محبت ہوتی ہے، یا کائنات کے خالق کی محبت ہوتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا۔ بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا۔ لاکھ تو اس کو بچا، کسی پر تو مرے گا۔ اس دل نے ضرور بالضرور کسی نہ کسی چیز پہ مرنا مٹنا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں۔ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو خوبصورت بنایا، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی قدردانی بھی فرماتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے سے کہا کہ میرے بھائی، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ تجھ سے محبت کرنا شروع کر دے؟ اس شخص نے کہا حضرت میری یہ تمنا اور چاہت ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تم دنیا کی لذات کو چھوڑ دو اور اپنا دل اپنے رب کے حوالے کر دو۔ اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، کسی اور چیز کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ بندے سے جسم نہیں مانگتے، اللہ بندے سے دل مانگتے ہیں۔ آج دنیا والے کہتے ہیں جسم میرے پاس ہونا چاہیے، دل اس کا کہیں بھی ہو، لیکن اللہ فرماتے میرے بندے تیرا جسم کہیں بھی ہو، بس اپنا دل مجھے دے دے۔ جب تو اپنا دل مجھے دے دے گا، میں اس دل کے اندر آ جاؤں گا، یہ دل میرا گھر بن جائے گا۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں، نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں، میں مومن بندے کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہوں۔ دل کے اندر اللہ کو بسائیں، اللہ کو سمائیں، ایسی دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے پورے دل کے اوپر اللہ کی محبت چھا جائے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے اعمال کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان ایمان والوں کو اللہ کے ساتھ شدید محبت ہے۔ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ سے محبت نہ کی تو پھر میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر لوگ دین سے پھر گئے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر بندے کی کیفیت یہ بن جاتی ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اللہ کی خاطر راتوں کا جاگنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے، بلکہ مشائخ اولیاء اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنا فرض عین ہے۔ اور خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے اللہ کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، جس نے دنیا کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اگر آپ ادھر سائڈ پہ آ جائیں تو آپ کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔
جس بیان کا تسلسل چل رہا ہوتا ہے، اگر بات چیت شروع ہو جائے تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بیان کرنا بندے کا کمال نہیں ہوتا، بیان کرنا بندے کی صلاحیت قابلیت کا کمال نہیں ہوتا، رب کا احسان ہوتا ہے جو زبان کے اوپر بول، آیات، واقعات، احادیث کو جاری کر دیتا ہے، ورنہ بندہ تو گونگا ہے۔ اگر اللہ اس زبان کی گویائی کو چھین لے تو بیان ہو سکے گا؟ آپ آئیں گے 10 دن کا اعتکاف کر کے چلے جائیں گے، یہ جو ہم بیانات کرتے ہیں تو آپ ہی کی خاطر کرتے ہیں، ورنہ میں بھی جا کے آرام کر سکتا ہوں، میں بھی جا کے اپنا مطالعہ کر لوں، میں اپنی عبادات کر لوں، عبادات ہماری کم ہو جاتی ہے، مطالعہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سارا آپ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو صبح نماز کا کورس چل رہا ہے، یوں سمجھ لیں کہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر میں نے اس کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس وقت سے فکر لگی ہوئی تھی کہ یہ کورس کروانا ہے، اور پھر جو عصر کے بعد کی تفسیر چل رہی ہے، یہ ماہ رمضان کے شروع کے اندر اس کی تیاری کر دی تھی کہ ابھی سے تیاری ہوگی تو بیان کرنا آسان ہوگا۔ تو آپ توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ بیان سنا کریں، آپ ہی کا فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پڑھا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کو نصیحت کرتا ہے، اللہ نصیحت کی وجہ سے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نصیحت چاہے 10 منٹ کی ہے یا 1 گھنٹے کی، اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور بیان سننے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنی جائے۔ یہ جو لوگ سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے بیان کا اثر نہیں ہوتا۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ او القسم وهو شہید۔ نصیحت 3 بندوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جس بندے کے سینے کے اندر دل ہو، جو حاضر باش ہو، ہمتن گوش ہو کہ دین کی بات کو سنے، تو نصیحت اس بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر بندے کے سینے کے اندر دل نہ ہو، دل پتھر بن جائے، بیان فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اگر بندہ ہمتن گوش ہو کہ دین کی بات کو نہ سنے، سر جھکا کے بیٹھ جائے، موبائل پہ میسیج کرنا شروع کر دے، تو نصیحت بیان اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اور جو حاضر باش ہو کے نہیں بیٹھتا، بیٹھا مسجد میں ہوتا ہے، دماغ دکان پہ چل رہا ہوتا ہے، بیٹھا یہاں پہ ہوتا ہے، دماغ گھر کی طرف چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی 11 بجے مجھے کسی نے ملنے کے لیے آنا ہے تو میرے لیے کوئی شربت لے کے آئے گا، کھانے پینے کا سامان لے کے آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، بیان ختم ہوگا تو مجھے وہ چیز ملے گی۔ تو جب اس طریقے سے دماغ چل رہا ہوتا ہے، بندے کو بیان فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ورنہ بیان قرآن اور حدیث، واقعات ہر بندے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ نصیحت کریں، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو جس دل کے اندر اللہ، یہ موضوع اتنا پیارا ہے، مجھے محبت الہی، عشق رسول اور توبہ، یہ 3 موضوع کے اوپر بیان کرتے بڑا مزہ آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی محبت کی باتیں کرے، اس سے بندے کی طبیعت سیر نہیں ہوتی، جی چاہتا ہے کہ ہر وقت ہی اللہ کی باتیں کرتے رہے۔ اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باتیں کرنا، اور تیسرا رحمت کی باتیں کرنا، گناہوں کے اوپر توبہ کی باتیں کرنا، اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے 18 سال تک اللہ کی رحمت کو بیان کیا، تو ایک دن ان کے جی کے اندر آیا کہ میں رحمت بیان کرتا ہوں، توبہ بیان کرتا ہوں، تو لوگ پھر بھی گناہوں پہ جری ہو جاتے ہیں، میں اللہ کے عذاب کے بارے میں باتیں کرتا ہوں۔ انہوں نے ایسا درد دل کے ساتھ جہنم کے اوپر بیان کیا، کئی لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑے، بعض لوگ دنیا سے چلے گئے، ایسی بیان کے اندر تاثیر تھی۔ اللہ رب العزت نے دل کے اندر الہام فرمایا کہ میرے بندے، کیا 18 سالوں کے اندر میری رحمت کم ہو گئی؟ تو نے میرے بندوں کو ڈرانا شروع کر دیا، تو نے میرے بندوں کو اتنا ڈرایا، اتنا تڑپایا کہ میرے بندے میرے خوف کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ تو اس لیے ان بیانات کے اندر شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھا کریں، تاکہ ہمارا جو دل محبت الہی سے خالی ہو چکا ہے، اس دل کے اندر بھی اللہ کی محبت آ جائے۔ ہمارے یہ ڈیرہ غازی خان کے قریب ایک علاقہ ہے کوٹ مٹھن شریف، وہاں پہ بزرگ گزرے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کی محبت کے بارے بڑے عجیب اشعار کہے۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو،
میری جند جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ بھی تو۔ اور آخر کے اندر کافی لمبے اشعار آخر کے اندر فرماتے ہیں میری مہندی کجلا مساق بھی تو، جے سرکار جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ وہ ہر چیز کے اندر اللہ کی محبت کو لے کے آتے، میرا قبلہ اللہ کی محبت، میرا فلاں چیز اللہ کی محبت، ہر چیز کے اندر اللہ کو لے کے آتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کر لیتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر بندے کے وارے نیارے ہو جاتے۔ ایسا سکون بندے کو اللہ کی محبت کے اندر ملتا ہے، وہ سکون دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر نہیں ملتا۔ یہ جو بعض مرتبہ دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات اور یہ طلباء مدرسوں کے اندر مسجدوں کے اندر رہنے والے پوری زندگی چٹائیوں کے اوپر گزار دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 8 سال مدرسے میں گزاریں گے تو دال کے اوپر گزارا کرنا ہوگا، پھر 8 سال کے بعد جب تدریس ہوگی، جب امامت ہوگی، خطابت ہوگی، تب بھی 8، 10، 12 ہزار روپے تنخواہ ہوگی، مشقتوں کے اندر مجاہدوں کے اندر پوری زندگی گزرتی ہے۔ ان علماء کا طلباء کا دماغ خراب نہیں ہوتا کہ پوری زندگی مشقتوں مجاہدوں کے اندر گزار دیں، بلکہ ان کا دماغ بعض مرتبہ دنیا والوں سے بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ اس مشکل اور کٹھن راستے کو قبول کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ دل کے اندر اللہ کی محبت کی چھوٹی سی چنگاری آ چکی ہوتی ہے، وہ چنگاری کسی اور طرف جانے ہی نہیں دیتی، وہ چنگاری اسی راستے پہ رکھتی ہے، پھر بندہ اسی راستے کے اوپر پوری زندگی گزار دیتا ہے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اسی کے اوپر لگا دیتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کام کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو مدرسے مسجد کے اندر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہے، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہے۔ دنیا کی نرم مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، لیکن اللہ کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے۔ دوستوں کی محفل میں کھل کھلا کر ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، لیکن رات کی تنہائیوں کے اندر اندھیرے کے اندر بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کا اپنا مزہ ہے۔ دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کا اپنا مزہ ہے، لیکن اللہ کے راستے میں در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ نرم بستروں کے اوپر شب باشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، لیکن رات کے وقت سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلے کے اوپر وقت گزارنا اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہوتی ہے، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہوتی ہے۔ ہم نے مادی دنیا کی لذات چکھی، ہمیں وہ لذات بھول چکی ہے، لیکن کبھی روحانی دنیا کی لذات بھی تو اٹھائیں۔ اللہ کے نام کی اپنی لذت ہوتی ہے، نماز کی اپنی لذت ہوتی ہے، قرآن کی اپنی لذت ہوتی ہے، لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دین کی دعوت دینے کی اپنی لذت ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی اپنی لذت ہوتی ہے، اللہ کی خاطر مشقتیں اٹھانا، اللہ کی خاطر مجاہدہ برداشت کرنا، اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ مزے اٹھا لیتا ہے اسے پھر دنیا کی چیزوں کے اندر مزہ نہیں آتا۔ اللہ نے اپنے راستے کے اندر اپنی محبت کے اندر ایک سکون رکھا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اللہ بندے سے دل مانگتے ہیں کہ میرے بندے مجھے دل دے دے، میں دل کا بیوپاری ہوں، میں دل مانگتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کو دل دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی محبت بھر دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ اپنی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دیجئے، دنیا کی محبت کھرچ کھرچ کے میرے دل سے نکال دیجئے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر جب بندہ بات کرتا ہے تو اس کی باتوں کے اندر بھی اللہ ہی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ مسکین پور شریف ایک علاقہ ہے، بہت بڑی خانقاہ ہے، تو وہاں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 2 بوڑھے مسجد کے اندر بیٹھ کے جھگڑ رہے تھے۔ دونوں خانقاہوں میں رہنے والے، دونوں صوم و صلات کے پابند، چہرے پہ سنت رسول، سر پہ پگڑی رکھی ہوئی، لیکن ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ دیکھنے والے حیران پریشان کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، مراقبہ کرنے والے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو کسی بندے کے دل میں خیال آیا کہ میں قریب جا کے دیکھوں تو صحیح آخر کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں۔ جب وہ بندہ قریب ہوا تو سن کے حیران رہ گیا کہ ایک بندہ ذکر کرتے ہوئے وجد میں آیا تو اس نے وجد میں آتے ہی کہا کہ اللہ میرا ہے۔ دوسرے بوڑھے نے سنا تو اس نے کہا اللہ میرا ہے۔ اسی بات کے اوپر گریبان پکڑ کے جھگڑ رہے تھے کہ اللہ میرا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا ہی ہے۔ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مل جاوے مینوں تے کم بن جاوے میرا،
تے ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا، تیرا کچھ نہیں جانا مولا جے تو کہہ دے میرا۔ اللہ پوری زندگی یہ کہتے گزر گئی اللہ میرا ہے، اللہ ہمارا ہے۔ اللہ آج تو بھی فرما دے میرے بندے تو میرا ہے، میرے بندوں تم میرے ہو۔ اور جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں اللہ پھر نفس و شیطان کے اس بندے کو حوالے نہیں فرماتے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے کہا کہ دل اللہ کو دے دو، اور پھر فرمایا کہ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یحییٰ جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر صرف اور صرف میری ہی محبت ہوتی ہے تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا اور چلتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یحییٰ جب میں بندے کے دل کو دیکھتا ہوں کہ اس کے دل میں صرف اور صرف میری ہی محبت ہے تو میں اس کے دل کو دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اگر اللہ ایک مرتبہ بھی ہمارے دل کو محبت کی نظر سے دیکھ لے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یحییٰ جس کے دل کے اندر میری محبت ہوگی، میری محبت کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت نہیں ہوگی، یہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو اس کو عرش کے بالکل سامنے کھڑا کروں گا اور میں فرشتوں کے ذریعے محشر کے میدان میں اعلان کرواؤں گا، لوگوں دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یحییٰ جس کے دل میں میری محبت ہوگی، میری محبت کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہوگی تو میں سارے نور کے پردے ہٹا کر اس بندے کو اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اللہ اپنی محبت کی وجہ سے اپنا دیدار کروائیں گے تو ہمارے دل میں کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے، بڑا پیارا جملہ کہا اللہ کی محبت کے اندر کہ جو بندہ پوری زندگی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کہہ دے تو اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ ضرور بھی ضرور اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو ہر بندہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کہہ دے، اللہ اللہ، ایک مرتبہ مٹھاس کے ساتھ اللہ کہہ دے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کہہ دے، ایک مرتبہ پیار کے ساتھ اللہ کہہ دے۔ جب بندہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عشق میں آ کے، مٹھاس کے ساتھ، زبان میں شیرینی لا کے اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے جی میرے بندے۔ بندہ کہتے اللہ، اللہ فرماتے جی میرے بندے کیا چاہیے؟ بندہ کہتا اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے جب تو یہ کہتے میں تیرا بننا چاہتا ہوں میری رحمت تو دوڑ کر تیرا استقبال کرتی ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتے رحمتیں دوڑ کر استقبال کرتی ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح چینی میٹھی ہوتی ہے، گڑ میٹھا ہوتا ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے، گنا میٹھا ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کے اندر بھی اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، لیکن بعض مرتبہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کسی بندے کو شدید بخار ہو جاتا ہے، بندے کے اوپر صفرا کا غلبہ ہو جائے تو اس بخار والے مریض کو میٹھی چیزیں کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جس بندے کے من پر، دل پر گناہوں کے صفرا کا غلبہ ہو جائے تو اسے میٹھے ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ دل کے اوپر گناہوں کا زنگ آ جائے اسے شیرین ایمان والے کی شیرینی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر میٹھے ایمان کی حلاوت معلوم کرنی ہے ہمیں آج سے 14 صدیاں قبل مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جانا ہوگا۔ دوپہر کا وقت ہے، ایک غلام زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے، امیہ بن خلف کھڑا ہوا ہے، بلال کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تپتی ہوئی دوپہر کے وقت میں تصورات کے دنیا میں بلال سے پوچھتا ہوں بلال آپ کے سینے پہ پتھر کی بڑی بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی، بلال تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، بلال آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، بلال آپ اس وقت بھی احد احد کا نعرہ بلند کرتے تھے، بلال آپ نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ بلال مجھے اور آپ کو تصورات کی دنیا میں جواب دیتے ہیں، لوگوں تب
चलती हुई रेत के ऊपर तकलीफ होती थी, चट्टान से भी तकलीफ होती थी, मक्का की गलियों में घसीटा जाता था, कमर पे तकलीफ होती थी, लेकिन क्या करूं, आहद का नारा बुलंद करते हुए मुझे मज़ा आ रहा होता था, अल्लाह का नाम लेते हुए मुझे मिठास महसूस होती थी। ईमान की मिठास मालूम करनी हो, हमें आज की औरत से मालूम नहीं करनी होगी, हमें मक्का मुकरमा की सरजमीन पे जाके हजरत सुमैया से पूछना होगा, यासिर की बीवी से पूछना होगा, अम्मार की वालदा से पूछना होगा, कौन अम्मार? मेरे पैगंबर ने फरमाया जन्नत 3 बंदों की तलाश में होती है। हम खुद जन्नत को तलाश करते हैं, लेकिन जन्नत अली को तलाश करती है, जन्नत सलमान फारसी को तलाश करती है, और जन्नत अम्मार बिन यासिर को तलाश करती है। अम्मार की वालदा से पूछते हैं, सुमैया से पूछते हैं, सुमैया जब तूने ईमान कबूल किया था, तेरी दोनों टांगों को अबू जहल ने 2 ऊंटों के साथ बांधकर मुखालिफ सिमत के अंदर दौड़ा दिया। सुमैया तेरे जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए, सुमैया तुझे शहीद कर दिया गया। सुमैया तू पीछे न हटी। सुमैया औरत तो कमज़ोर ज़ात होती है, दूसरों की बात को जल्दी मान जाती है, सुमैया तू पीछे क्यों न हटी? सुमैया तसव्वुरात के अंदर जवाब देती है, लोगों मुझे उस वक़्त मीठे ईमान की हलावत महसूस हो रही थी। मीठा ईमान तो सहाबा बतलाएंगे, मीठा ईमान तो सहाबियात बतलाएंगी। कल मैं इंशाअल्लाह सूरतुल आदियात के अंदर सहाबा के तज़किरे करूँगा, तो सहाबा के तज़किरे सुनकर ईमान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा, ईमान बढ़ेगा। तो ईमान की हलावत तो सहाबा बता सकते हैं। हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब उन्होंने ईमान कबूल किया तो अबू जहल ने अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों को बुलाकर हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त करती रही। अबू जहल ने लोहे का राड उठा के ज़नीरा के सर पे दे मारा, ज़नीरा का सर फट गया, खून बहना शुरू हो गया, आँखों की बिनाई चली गई। जब आँखों की बिनाई चली गई तो बदबख्त अबू जहल कहने लगा, ज़नीरा तूने हमारे बुतों को छोड़ा, माबूदों को छोड़ा, हमारे माबूदों ने तेरी आँखों की बिनाई को वापस ले लिया। हज़रत ज़नीरा बर्दाश्त न कर सकी, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत थी, उठी, कमरे के अंदर गई, दरवाज़े को बंद किया, अपना सर सजदे के अंदर रख के रब के सामने फ़रियाद की, अल्लाह जब मैं कुछ भी नहीं थी आपने मुझे पानी के कतरे से पैदा कर दिया, अल्लाह मैं बोल भी नहीं सकती थी, गोयाई दे दी, अल्लाह सारी नेमतें दे दी, अल्लाह जब मैंने आपके ऊपर ईमान कबूल किया मेरी आँखों की बिनाई चली गई। अल्लाह ये लोग कहते कि बुतों ने आँखों की बिनाई को लिया, अल्लाह किसी ने नहीं लिया, अल्लाह तूने आँखों की बिनाई को वापस लिया है, अल्लाह मेरी आँखों की बिनाई को वापस कर दे, अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, अल्लाह तुझे तो पता है मेरे दिल के अंदर किसी भी चीज़ की मोहब्बत नहीं पाई जाती। हज़रत ज़नीरा ने मोहब्बत इलाही के साथ अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने आँखों की बिनाई को वापस लौटा दिया। ये अल्लाह की मोहब्बत होती है। मीठे ईमान की हलावत किसे मिलेगी? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्ना फ़ीही वजद हलावतल ईमान, 3 खसलतें जिस बंदे के अंदर पाई जाएंगी अल्लाह मीठे ईमान की हलावत अता फरमा देंगे। अन यकून अल्लाहु व रसूलु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि बंदे को सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत हो। जब बंदे को अल्लाह और उसके रसूल के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है अल्लाह मीठे ईमान की हलावत अता फरमा देती है। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तय्यबा के करीब किसी बस्ती के अंदर रहते थे। उन्हें पता चला कि मक्का मुकरमा से मदीना तय्यबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह के नबी हैं। तो वो अपने इलाके से चले और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचकर ईमान कबूल कर लिया। ईमान कबूल करने के बाद अपने इलाके वापस गए, अपनी तरफ से ईमान बहुत छुपाया कि किसी को पता न चले, लेकिन ईमान इश्क और मोहब्बत छुप नहीं सकती। घर वालों को पता चल गया कि अब्दुल्ला ने ईमान कबूल कर लिया है, तो अब्दुल्ला के चचा ने अब्दुल्ला के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया। हत्ता कि चचा कहने लगा, अब्दुल्ला अगर इसी घर में रहना है तो दीन मुहम्मदी को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे घर से निकल जाओ। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने चचा से कहा कि मैं आपको छोड़ सकता हूँ,
والدہ کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے کہا گھر سے نکل جا۔ جب عبداللہ گھر سے نکل رہے تھے تو چچا نے نکلتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے، بالکل برہنہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ جب گھر سے نکلے جسم کے اوپر 1 انچ کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے۔ ماں نے اپنی چادر بچے کے پاس بھیجی، بیٹا اپنا ستر چھپا لو۔ ماں نے بچے نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک چادر کے تہبند بنا کے اپنے ستر کو چھپایا اور دوسری چادر اوپر لی۔ اسی وجہ سے عبداللہ کو ذوالبجادین 2 چادروں والا کہا جاتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں سوچنے لگے اب میں کہاں جاؤں؟ پھر دل کے اندر خیال آیا کہ جن کی وجہ سے مار پڑی ہے انہی کے دروازے پہ چلا جاتا ہوں، محمد کی وجہ سے مار پڑی ہے، محمد کے قدموں میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین وہاں سے روانہ ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ جب عبداللہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ میرے پیغمبر کی نظر عبداللہ پہ پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا وہ عاشق ہے جو میری محبت کے اندر مار کھا کے آ رہا ہے، یہ میرا وہ دیوانہ ہے کہ میری محبت کے اندر جسم سے کپڑے اتار لیے گئے لیکن اس نے میرا مدینہ نہیں چھوڑا، یہ میرے مدینہ ہی کا رخ کرتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب عبداللہ آئے تو عبداللہ نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ بہت مار پڑی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ آج کپڑے اتارے گئے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ اس کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ صبر کرو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اصحاب صفہ میں داخلہ لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑھائی چلتی رہی حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے گئے، عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے کے اندر عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اپنے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ کس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ عبداللہ کی طبیعت ناساز ہے؟ میرے پیغمبر عبداللہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، وہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ میرے پیغمبر زمین پر بیٹھ گئے، عبداللہ کے سر کو اٹھا کے اپنی پاکیزہ مقدس گود میں رکھ لیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گود میں سر رکھا تو عبداللہ نے آنکھیں کھولی۔ عبداللہ نے آنکھیں کھول کر والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، چمکتے دمکتے روشن چہرے کو دیکھا۔ وہ چہرہ جب یہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا تو اللہ فرماتے تھے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وہ چہرہ جب آسمان کی طرف اٹھتا تھا اللہ اس چہرے کو دیکھ کر بار بار مسکرایا کرتے تھے، جس چہرے کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑی، عبداللہ کی روح پرواز کر گئی۔ وہ عبداللہ کتنا خوش نصیب تھا کہ آخری وقت کے اندر دیدار مصطفیٰ کی نعمت کو لے کر چلا گیا۔ جب میں تصورات میں عبداللہ کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جب اللہ قیامت کے دن عبداللہ سے پوچھے گا عبداللہ کیا لے کے آیا، تو عبداللہ کہے گا اللہ میں دیدار مصطفیٰ لے کے آیا ہوں۔ اللہ جب میرا آخری وقت تھا میرا سر تیرے پیغمبر کی گود میں رکھا ہوا تھا، اللہ میری یہ نگاہیں تیرے پیغمبر کے رخ انور کے اوپر لگی ہوئی تھی، میرے پلے اور تو کچھ نہیں ہے، اللہ یہی نسبت لے کے آیا ہوں، اللہ اسی نسبت کو قبول کر لے۔ اللہ تو نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ نسبتوں کی قدردانی کرتا ہے۔ جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ عبداللہ کو غسل دو، عبداللہ کو غسل دیا گیا۔ جب کفن پہنانے کا وقت آیا تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ عام چادروں کے اندر نئے لباس کے اندر کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ آج محمد کی چادر کے اندر عبداللہ کو کفن دیا جائے گا۔ وہ میرا اللہ ایک وقت تھا کہ اسی جسم کو ننگا کر دیا گیا اور آج اللہ آخری وقت میں چھپا رہا ہے، تو کس چادر سے چھپا رہا ہے؟ جس چادر کا تذکرہ قرآن میں آیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ اللہ قدردانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پیغمبر کی چادر کے اندر عبداللہ کو کفن دیا گیا۔ عبداللہ کی نماز جنازہ پڑھ کر جب قبرستان کی طرف لے گئے تو شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ میت کو قبر کے اندر وہ اتارے جو میت کا سب
سب سے زیادہ قریبی ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود عبداللہ کی قبر میں اتر گئے اور فرمایا کہ اپنے بھائی عبداللہ کو پکڑا دو۔ میرے پیغمبر نے قبر میں اتر کے بتلا دیا کہ عبداللہ کا سب سے زیادہ قریبی تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عبداللہ کو پکڑایا، میرے پیغمبر نے عبداللہ کو دونوں ہاتھوں میں لے کے قبر کے اندر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، محبت کے اندر مار کھائی، جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، پیغمبر دعا دے رہے ہیں اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو تکالیف اٹھانا، مشقت برداشت کرنا، مجاہدہ کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کریں۔ جب دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے تو بندے کے اوپر چند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر بندے کی زندگی کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ بندے کو موت کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جس دل کے اندر محبت الہی ہوتی ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت اس کو محبوب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کی اہلیہ ان کے قریب بیٹھ کے کہہ رہی تھی، واہ حزنا، ہائے غم، ہائے افسوس۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واہ طربا، ہائے خوشی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو محمد مصطفیٰ اور آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ ایک اللہ والے کا آخری وقت تھا، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اہل و عیال ان کے قریب تھے، تو اللہ والے نے اچانک کہنا شروع کر دیا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ گھر والوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ والے کا انتقال ہو گیا، تب گھر والوں کو علم ہوا کہ مرحبا حقیقت کے اندر فرشتے کو کہا جا رہا تھا کہ میں تو تیرے انتظار کے اندر کب سے ہوں، میں تیرا انتظار کر رہا تھا کہ تو جلدی آئے اور مجھے میرے محبوب سے ملا دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، وقت کے بادشاہ نے پھانسی دینے کا اعلان کیا۔ جب منصور کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا تو مسلسل مسکرا رہے تھے، موت سے بالکل نہیں گھبرائے، موت سے بالکل نہیں ڈرے۔ تو کسی نے کہا، منصور یہاں تو ہر کوئی ڈرتا ہے، یہاں تو ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن آپ مسلسل مسکرا رہے ہیں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جس رب کی خاطر میں گرمیوں کے موسم میں لمبے روزے رکھا کرتا تھا، آج اس اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، چڑھا منصور سولی پہ زباں سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور سولی پہ زباں سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سوموار کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسرائیل کے ساتھ آئے، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ پہلے اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ آپ محبوب کی ملاقات کے مشتاق ہیں اور محبوب اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب سے کہہ دے امت کے معاملے میں راضی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت کے اندر نہیں چلا جائے گا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اور میرے پیغمبر نے اسرائیل سے کہا تھا آخری وقت کے اندر، اسرائیل تو نے آخری وقت کے اندر جتنی تکلیف میری امت کو دینی ہے وہ ساری تکلیف محمد کے سینے پہ ڈال دے، محمد امت کی خاطر تمام تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، اللہ فرماتے محبوب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا اسرائیل اپنا کام شروع کر تاکہ رب سے ملاقات نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے ملاقات پہلے کر چکے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی اللہ کی محبت پائی جاتی ہے۔ تو جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو بندے کو موت کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، موت سے بندے کو ڈر نہیں لگتا۔ محبت کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کے کلام کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے
جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے تو قرآن کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا عثمان ہم سے تو ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت عثمان نے فرمایا لو صاحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں یہ قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی کو قرآن کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، مسلمانوں کے امیر المؤمنین تھے، مدینہ طیبہ سے لوگ حج کے سفر پہ مکہ مکرمہ کی طرف گئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران ایک بندہ کھڑا ہو گیا، عثمان خطبے کو بند کر دیں، ہم آپ کا خطبہ نہیں سننا چاہتے۔ عثمان نے خطبے کو جاری رکھا۔ میرے پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان خطبے کو جاری رکھتا ہے تو ایک ظالم بدبخت آگے بڑھا، عثمان کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس عصا کو چھین کر دو ٹکڑے کر کے مجمع کی طرف پھینک دیا۔ حضرت عثمان نے کہا ظالم تو میرے ٹکڑے کر دیتا، عصا کو نہ توڑتا، آج تو نے میرے پیغمبر کی نشانی کو توڑ دیا، تو نے صدیق کی نشانی کو توڑ دیا، تو نے فاروق کی نشانی کو توڑ دیا۔ یہ وہی عصا ہے جس عصا کو میرے پیغمبر ہاتھ میں لے کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پورا مجمع کھڑا ہو گیا، عثمان خطبے کو بند کر دیں، گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت عثمان غنی گھر تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے دروازے کو بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، عثمان کا پینا بند کر دیا گیا، کوئی ملاقات کے لیے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر محبوس ہو گئے، کئی دن بھوک کی حالت میں گزر گئے۔ کسی کی عثمان سے ان ایام کے اندر ملاقات ہوئی، عثمان دن کیسے گزرتا ہے، عثمان رات کیسے گزرتی ہے، عثمان آپ کو بھوک نہیں لگتی، عثمان کی آپ کو پیاس نہیں لگتی۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا جب مجھے بھوک لگتی ہے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، پیاس لگتی ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو اس سے پہلے ایک وقت آئے گا لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا، وہ سبحان اللہ پڑھیں گے اللہ بھوک کو مٹا دے گا، وہ الحمدللہ پڑھیں گے اللہ پیاس کو مٹا دے گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بھوک پیاس لگتی ہے، قرآن نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بھوکا پیاسا رہتے ہوئے 39 دن گزر گئے، حتیٰ کہ جب 40واں دن آیا عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا، عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت جھوم جھوم کے کر رہے تھے، حتیٰ کہ تلاوت کرتے ہوئے عثمان کو اونگ آ جاتی ہے۔ جو ہی اونگ آئی میرے پیغمبر کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان اگر تو چاہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے غلبہ عطا فرما دے، اور اگر میرے پاس آنا چاہے تو عثمان تیاری کر لے، تیری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس آنے کو پسند کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان تو نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، شام کو افطاری میرے پاس کر لینا۔ حضرت عثمان کی آنکھ کھلی، اپنی بیوی نائلہ کو بلایا، نائلہ میرا پجامہ لے کے آؤ، میں نے پوری زندگی تہبند باندھی ہے، چادر کا استعمال کیا، میں پجامہ پہننا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کیوں پہننا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان نے پورا قصہ بتلا دیا کہ پیغمبر کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا میرے ساتھ افطاری کر لینا۔ وہ کتنی بہترین افطاری ہوگی جو صحابہ کے ساتھ ہوگی، جو پیغمبر کے ساتھ ہوگی۔ حضرت عثمان غنی نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 5 حضرات عثمان کے گھر کے اندر داخل ہوئے، عثمان جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بالوں کے ساتھ پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ حضرت عثمان نے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا ظالم اگر تیرا والد زندہ ہوتا تو آج یہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکتا۔ وہ شخص پیچھے ہٹا، عثمان نے قرآن اٹھایا، پڑھنا شروع کر دیا، ان کی پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ ایک ظالم نے عثمان کی جھولی میں جو قرآن رکھا ہوا تھا اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری، قرآن دور جا پڑا۔ سید نور الحسن بخاری
بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، عثمان کو قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی وہ قرآن خود بخود دوبارہ عثمان کی گود میں آ گیا، چونکہ محبت کرنے والے تھے، بار بار پڑھنے والے تھے۔ تیسرا ظالم آگے بڑھا، عثمان کے سر پہ لوہے کے راڑ سے وار کیا، سر پھٹ گیا، خون جاری ہوا، خون قرآن کے مقدس اوراق پہ گر پڑتا ہے۔ چوتھا ظالم آگے بڑھا، عثمان کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ عثمان بوڑھے ہو چکے تھے، خنجر کے وار کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھی، ہاتھ آگے کیا، اس ظالم نے ہاتھ پہ وار کیا، نیلہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ حضرت نیلہ مکان کی چھت پہ جا کے کھڑی ہو گئی، نیچے طرف دیکھ کے کہا، لوگو تم باہر کھڑے ہوئے ہو، اندر عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نیلہ جب پلٹ کے آتی ہے، وہ ظالم عثمان کو شہید کر کے جا چکا تھا، عثمان شہید ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، عثمان کی نماز جنازہ کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے، عثمان گھر کے اندر پڑا ہوا تھا، پیغمبر کا دوہرے داماد، مسجد نبوی کے لیے جس نے زمین خرید کر دی تھی، مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے دیا تھا، اسی عثمان کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تدفین کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے، اگلا دن ہوا، مکان کے دروازے پہ کسی نے دستک دی، میں سمجھی شاید کوئی خیر خواہ آ گیا، ہمدرد آ گیا، میں نے جا کے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہوا، کہنے لگا عثمان کہاں پہ ہے؟ میں نے اشارہ کیا، وہ ظالم آگے بڑھا، عثمان کے چہرے سے چادر کو ہٹا کے عثمان کے چہرے پہ زوردار تماچا مارا۔ حضرت نائلہ کہنے لگی، او بدبخت، تو نے پیغمبر کے دوہرے داماد کو شہادت کے بعد بھی معاف نہیں کیا۔ وہ ظالم باہر چلا گیا، حتیٰ کہ تیسرے دن رات کے اندھیرے میں حضرت عثمان کی نماز جنازہ کی اجازت ملی۔ صرف 17 صحابہ کرام نے رات کے اندھیرے میں عثمان کی نماز جنازہ پڑھی، جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اگر کوئی آج بندہ مدینہ طیبہ کے اندر جائے اور جا کر عثمان کی قبر کو دیکھے، یوں لگتا ہے کہ پیغمبر کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں تصورات کی دنیا میں محشر کے میدان میں دیکھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر مختلف شہداء آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسلح رسول دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، لیکن عثمان وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان کو قرآن کے ساتھ محبت تھی، قرآن کے ساتھ عثمان پیار کرنے والے تھے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو دوسرا اثر بندے کی ذات پہ یہ پڑتا ہے کہ بندے کو قرآن کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اور تیسرا اثر محبت الہی کا بندے کی ذات پہ یہ پڑتا ہے کہ بندے کو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو بندے کو مزہ آتا ہے، مٹھاس ملتی ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ مریدین کے درمیان بیٹھ کر اسم ذات اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اللہ کرنے سے صحت کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے سے علم کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو اس موقع پہ مشہور فلسفی بو علی سینا موجود تھا۔ بو علی سینا کہنے لگا، حضرت کیا اللہ اللہ کرنے سے یہ کچھ ملتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جی ہاں۔ بو علی سینا کہنے لگا کہ میری عقل نہیں مانتی، ذہن نہیں مانتا کہ اللہ اللہ کی رٹ لگانے سے بندے کو یہ مل جائے۔ ہم تو رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ جب بندے کو اللہ کے نام سے عشق ہو جاتے، محبت ہو جاتی، جب تک وہ نہ لے بندے کو چین نہیں آتا۔ جب اس مشہور فلسفی نے کہا کہ میری عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خر تو چے دانی، او گدے تجھے کیا پتہ۔ جب بھرے مجمع کے اندر مشہور فلسفی کو گدھا کہا گیا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ حضرت نے جب چہرے کی طرف دیکھا، پیشانی پہ پسینہ، چہرے پہ پسینہ، تو فرمایا بو علی سینا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت بھرے مجمع کے اندر آپ نے مجھے بے عزت کر دیا، گدھا کہا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بو علی سینا اگر گدھے کے لفظ کے اندر اتنی تاثیر ہے جو جسم میں آگ لگا دیتا ہے، تو کیا اللہ کے نام کے اندر اتنی تاثیر نہیں ہے جو دل کے اندر آگ لگا دے؟
اللہ کے نام کے اندر بھی اثر پایا جاتا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے جوانی کی عمر تھی، میری کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت دل کے اندر اللہ کی محبت کی حرارت محسوس نہیں کرتا، کوئی وظیفہ بتا دے۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا ہتھیلیاں رگڑو۔ فرماتے میں نے ہتھیلی رگڑی تو کہا کچھ محسوس کرتے ہو؟ میں نے کہا حرارت محسوس کرتا ہوں۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا ہتھیلیوں کو اور رگڑو۔ فرماتے میں نے ہتھیلیوں کو اور رگڑا تو میں نے کہا حضرت اب تو ہتھیلیوں کو آگ لگ چکی ہے۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا جب اللہ کے نام کی ضرب دل پہ لگاؤ گے تو اللہ کے نام، اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی۔ جب اللہ کے نام کا رگڑا بار بار دل پہ لگاؤ گے تو ایک وقت آئے گا کہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی۔ جو بار بار اللہ کا نام لیتے، بار بار اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے نام کی مٹھاس دے دیتے ہیں۔ اور محبت الہی کہاں سے ملتی ہے؟ پہلے تو 3 اثرات تھے کہ بندے کو موت کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، قرآن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بندے کو اللہ کے نام کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت الہی کیسے مل سکتی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے دعا کا اہتمام کرنا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ اور محبت الہی کی دعا مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ کی محبت کی دعا مانگے، اور دوسرا جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اگر ان کے ساتھ تعلق بنائیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ تعلق بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محبت عطا فرما دیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ لو، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ لو، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ جس دل کے اندر محبت الہی ہوتی ہے، جب بندہ ان کے ساتھ نتی ہو جاتا ہے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیتی ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ کسی اللہ والے کی مجلس میں جاتا ہے، بندے کے پاس علم ہوتا ہے تو وہاں بھی نفس اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ نفس کہتا ہے کہ تیرا علم اور ان کے پاس، تیرا علم تو بہت زیادہ ہے، تیرے پاس دنیاوی علوم زیادہ ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے، لہٰذا یہاں پہ باتیں سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نفس اس قسم کی شرارتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہم نہ تو بیان کی طرف توجہ دیتے ہیں، جو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مریدین کو جلال کے انداز میں فرمایا تھا کہ جب بھی اپنے شیخ کی صحبت میں جاؤ تو ہرگز علم حاصل کرنے کی نیت سے نہ جایا کرو، بلکہ صحبت کی نیت سے جایا کرو۔ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، تمہارا عمل تمہیں مبارک ہو۔ جب تم صحبت کی نیت سے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت ضرور عطا فرما دیں گے۔ جب بھی نفس شرارتیں کرے اپنے علم کو سائڈ پہ رکھ دے، جب بھی نفس شرارتیں کرے اپنی معلومات کو سائڈ پہ رکھ دے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نتی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جو صحیح معنوں کے اندر اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ تعلق بنائیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ محبت، یہ نعمت ضرور عطا فرمائیں گے۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کپڑا کپڑے والے سے ملتا ہے، سبزی سبزی والے سے ملتی ہے، جوتی جوتے والے سے ملتی ہے، ہر چیز کسی نہ کسی سے مل جاتی ہے، لیکن اللہ اللہ والے سے ملتا ہے۔ جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو اللہ یہ نعمت ضرور عطا فرما دیں گے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اہل دل کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے سینے کے اندر دل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر بندہ اہل دل ہے، لیکن عوام الناس کو اہل دل نہیں کہا جاتا، اولیاء اللہ کو اہل دل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا دل مولا کو دے چکے ہوتے ہیں۔ جب اپنا دل مولا کو دے چکے ہوتے ہیں تو مولا ان کو دنیا والوں کے لیے اللہ والا بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کریں، اللہ سے محبت رات کے اندھیروں میں مانگے، نمازوں کے بعد مانگے۔ یہ مقبول جگہ ہے، مقبول اوقات ہے، مقبول ساتھیوں کے ساتھ جب اللہ کی محبت مانگیں گے اللہ اس نعمت سے کسی کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔